اور ایک اور واقعہ بھی ہوا کہ ایک عورت تھی، وہ بیت اللہ کو خوشبو دیتی تھی، خوشبو کی دھونی دیتی تھی، تو ایک دفعہ وہ دھونی دینے لگی، اس سے بیت اللہ کے پردوں کو آگ لگ گئی اور بیت اللہ مزید کمزور ہو گیا۔ یہاں ذرا میں اب ایک ضمنی بات کرنا چاہتا ہوں۔ بیت اللہ کو وہ عورت دھونی دیتی تھی زمانے جاہلیت میں، یہ حکم آج بھی موجود ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم کئی دفعہ مساجد کے آداب کا خیال نہیں رکھتے، ضرورت کے بغیر ایک ضرورت ہے آپ کو، وہ تو آپ باتیں کریں، اگر ضرورت ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بغیر ضرورت ہم گپے لگاتے، باتیں کرتے، صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھتے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، اتخذوا علی ابوابها المطاہر، مسجدوں کے جو بیت الخلاء ہیں، جو وضو خانے ہیں، جو پاکی کی جگہ ہے جس میں لوگ پاک ہوتے ہیں، جس سے عموماً بدبو پیدا ہو سکتی ہے، وہ مساجد کے دروازوں پر بنائے جائے، جیسا کہ ہماری مسجد کے اندر دروازے پر بنا ہوا ہے بیت الخلاء وغیرہ، کیوں؟ تاکہ مسجد کے اندر اس کی بدبو نہ آئے۔ وَجَمِّرُوهَا كُلَّ جُمُعٍ، اور ہر جمعے کو اس کو خوشبو دیا کرو، خوشبو کی دھونی دیا کرو، یہاں خوشبو لگایا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یعنی حضور نے فرمایا کہ جو پیاز اور لہسن کھا کر آئے تو وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، کیوں؟ کہ اس سے بدبو ہوگی، فرشتوں کو تکلیف ہوگی۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر آئے تو دیکھا ایک کنارے پر، ایک کونے پر، اس زمانے میں مسجدیں کچی ہوتی تھی، مٹی کی ہوتی تھی، کسی نے بلغم تھوکا ہوا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناگوار گزرا اور سخت تکلیف ہوئی کہ مساجد اس کے لیے بنی ہے۔ تو جب عورت نے دیکھا، اس زمانے میں عورتیں بھی مساجد کے اندر آتی تھی، تو فوراً اٹھی، اس کو مٹی کو کھدیڑا، وہ بلغم وہاں سے اٹھایا اور وہاں عطر مر لیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے۔ تو مساجد کو خوشبودار رکھنا یہ اسلام کا حکم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جنگ کے اندر کچھ عود ملی، عود ایک خوشبودار یہ لکڑی ہے، بڑی مہنگی ہے، تو وہ عود جو مجاہدین میں تقسیم نہیں ہو سکتی تھی، کم تھی، تو آپ نے اس کو مسجد کے لیے وقف کر دیا، تو مسجد کے اندر جلائی جاتی تھی۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں باقاعدہ بیت المال سے اس کے لیے فنڈ مختص ہوا کہ جس میں جمعے کو یا کسی موقع پر، ہر جمعے کو تو پابندی سے، دیگر مواقع پر خوشبوئیں جلائی جاتی تھی۔ ہارون الرشید کے زمانے میں ہارون الرشید کی ماں جب ایک دفعہ بیت اللہ آئی حج یا عمرہ کرنے کے لیے، تو اس نے باقاعدہ ہر نماز میں خوشبو لگانے کا بندوبست کیا مسجد کے اندر، اور ابھی بھی سعودی حکومت کے اندر باقاعدہ فنڈ مختص ہے بہترین۔ تبھی ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ احرام باندھ کر آئے ہوں تو بیت اللہ کے غلاف کو یا مقدس جگہ کو ہاتھ مت لگائے، وہاں بڑی قیمتی خوشبوئیں لگی ہوئی ہیں۔ تو مساجد کے اندر خوشبوؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اس سے ایک تو ثواب بھی ملے گا، دوسرا آدمی کو نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ آپ نے دیکھا عموماً میں جب آتا ہوں خوشبو لگاتا ہوں، بعض اوقات سپیکر کو بھی لگا لیتا ہوں، مصلی کو بھی لگاتا ہوں، بعض اوقات مقتدیوں کو بھی لگا لیتا ہوں، ایک مسجد بھی خوشبودار ہو جائے گی اور نماز پڑھنے میں بھی آپ کو انشاءاللہ مزہ آئے گا، ثواب کا ثواب اور مزے کا مزے۔ ہمارے مؤذن صاحب اس دن کہنے لگے کہ میں نماز پڑھا رہا تھا، تو جب نماز شروع کی تو مجھے سپیکر سے خوشبو آئی، اس کے بعد جب سجدے میں گیا تو مصلی سے خوشبو آ رہی ہے، تو مزہ آ گیا نماز پڑھنے میں۔ تو جب آپ خوشبو ہوگی مسجد کے اندر، مزہ بھی آئے گا، ثواب بھی ملے گا اور تاثر بھی اچھا ہوگا۔ یہ دلاور ہمارا شاگرد ہے، اس دن جو ہے نا میری عادت ہے کبھی موضوع پر بھی خوشبو لگا لیتا ہوں، وہ ٹانگے دبا رہا تھا آہستہ آہستہ، تو میں نے کہا ہاتھ سو خوشبو آ رہی کہ نہیں ہو رہی؟ کہا واہ سر، یہ آپ کی کرامت ہے، آپ کے تو موضوع سے بھی خوشبو آتی ہے۔ حالانکہ خوشبو لگائی ہوئی تھی، دیکھو اچھا تاثر ہوتا ہے نا۔ میں ایک جگہ گیا، وہاں ایک جگہ میرا بیان تھا، تو وہاں جو ہے کھانے کے بعد وہ ٹیشو پیپر لے کر آئے، تو ٹیشو پیپر جب میں نے نکالا تو وہ ٹیشو پیپر خوشبودار تھا، تو میں نے جب اس سے منہ وغیرہ صاف کیا، میں نے کہا ماشاءاللہ کھانے کا اتنا مزہ نہیں ہے جتنا ٹیشو سے منہ صاف کرنے کا مزہ آ رہا ہے۔ پھر وہ ہم نے بھی منگوایا، تو اس لیے آپ اس کا اہتمام کریں۔ میرا بھی ارادہ ہے انشاءاللہ اس کے لیے آپ باقاعدہ آپ اس کے لیے فنڈ بھی دے سکتے ہیں،
جو عود ہے یا بخور ہے قریباً 1500 سے 3000 تک کی آتی ہے، اور وہ اگر آپ جمعے میں جلائیں یا اتوار کو ہمارا درس ہوتا ہے اس میں جلائیں تو 2 سے 3 ماہ تک آرام سے چل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ریفریشنر ہوتے ہیں، روم پرفیومز ہوتے ہیں، ارادہ ہے میرا بھی تو چونکہ لائبریری میں مصروف ہے وہاں ذہن ہے، اس اعتبار سے میرا ارادہ کہ وہ کم سے کم منگواؤں میں، اور یہ کہ درس سے پہلے یا جمعہ سے پہلے اس کو لگائیں۔ اور جو ہے نا حضور علیہ السلام کو 3 چیزیں بہت پسند تھی، اس میں سے ایک خوشبو بھی تھی، تو آپ خود بھی عطر کا اہتمام کیا کرے، لگایا کرے، خوشبو کا اہتمام، خاص کر جب جمعے کے دن آتے ہیں خوشبو کا اہتمام کیا کرے، اور یہ کہ مساجد کے لیے بھی آپ کوشش کریں۔ اس حوالے سے آپ باقاعدہ فنڈ بھی دے سکتے، آپ کمیٹی والوں کو بھی دے سکتے، یا خود خرید کے لے کر آ جائے، اگر جی میں بخور لے کر آ گیا ہوں، میں عود لے کر آ گیا ہوں، یا میں سپرے لے کر آ گیا ہوں، جو روم سپرے آپ جب نماز پڑھائیں یا جمعہ پڑھائیں یا درس دے تو آپ یہ سپرے لگا دیا کرے تاکہ خوشبو مسجد کے اندر اور مزہ آئے۔ ایک بات تو یہ، اس سے اب آپ یہ بھی سمجھے کہ یہ سارے کام کمیٹی کی ذمہ داریاں نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، ہمارے محلے کی مسجد ہے، اس کو آباد رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ کمیٹی والے اگر انتظامی امر کے تحت ایسا کر رہے ہیں تو اللہ ان کو جزائے خیر دے، لیکن یہ نہیں کہ آپ کمیٹی والوں پر تکیہ لگا کر بیٹھے۔ یہ آپ کے گھر کا بھی بل آتا ہوگا، گیس کا بل آتا ہوگا، بجلی کا بل آتا ہوگا، اسی طرح اس مسجد کا بھی گیس کا اور بجلی کا بل آتا ہے۔ اور عجیب بات یہ، اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے کہ اس کے گیس اور بجلی کے بل کمرشل ہے، اور خیر سے ہماری مدارس سے سب کا یہ حال ہے، ہماری مسجد کے بل میں ٹی وی کا بھی بل آتا ہے، مدرسے میں بھی اور یہاں پر بھی نہیں جی، اللہ ان کو ہدایت دے۔ تو اگر آپ کے گھر کا بل 3 روپے یونٹ ہے تو یہ کمرشل ہے، اس کا 10 روپے یونٹ ہے۔ تو یہاں کتنے افسوس کی بات ہوگی کہ مسجد کے چندے کے لیے یا مسجد کے اخراجات کے لیے کمیٹی جا جا کے چندے مانگے، کمیٹی لوگ کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ یہ ہمارے لیے افسوس کا مقام ہے، ہمارے لیے شرم کا مقام ہے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ کے یہ گھر تر قیامت آباد رہیں گے۔ اللہ کی قسم تم سب بھی چلے جاؤ، مجھ سے پہلے کوئی اور تھا، نماز نہیں رکھی، اب میں ہوں، میرے بعد کوئی اور ہوگا، آپ سے پہلے کوئی اور تھا، اب آپ ہے، آپ کے بعد کوئی اور ہوگے۔ یہ اللہ کے گھر تر قیامت چلتے رہیں گے۔ اللہ کے گھر آپ کے محتاج نہیں ہے، لیکن اگر ہمارا مال ان گھروں میں لگ گیا ہماری آخرت بن جائے گی۔ اللہ کے رسول کے حدیث ہے، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی، اللہ اس کے بدلے میں جنت میں اس کے لیے گھر بنا دے گا۔ علماء نے فرمایا اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ پوری مسجد بناؤ، ایک اینٹ بھی آپ نے لگا دی، ایک بلب بھی لگا دیا، ایک پنکھا بھی لگا دیا، اس فضیلت سے آپ انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کی مسجدوں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان، روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے سوا کس سے نہیں ڈرتے۔ تو یہ مسجد کے انتظامی امور یہ مسجد کی آبادی میں سے نا، امام بھاگ جائے، گرمی میں پنکھے نہ ہو، رات میں روشنی نہ ہو تو مسجد میں کون آئے گا؟ مسجد بے آباد ہو جائے گی۔ ان مسجدوں کو آباد رکھنا اس میں یہ شامل ہے کہ اس کے جتنے خرچے ہیں، جتنے اخراجات ہیں، ہم شوق اور ذوق سے وہ ادا کریں۔ اللہ اکبر۔ ایک مجھے روایت یاد آ گئی، نبی، اب یہ دیکھیں، یہ بلب پہ روشنی ہے، صرف اس کا ثواب آپ دیکھ لیں۔ یہ جناب جی اپنا مستد فاروق کے اندر بھی ابن کثیر نے روایت نقل کی ہے، اور علامہ اجری نے الشریعہ کے اندر بھی روایت نقل کی ہے کہ ایک دفعہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فانوس، کوئی کندیل، کوئی لائٹ بڑی سی لگائی مسجد نبوی کے اندر، تو علی رضی اللہ تعالی عنہ جب آیا اور دیکھا تراویح کے اندر تو کیا فرمایا؟ نور اللہ قبرک یبن الخطاب نورت مساجدنا، اے خطاب کے بیٹے اللہ تیری قبر کو منور کرے، اللہ تیری قبر کو روشن کرے، تو نے ہماری مسجدوں کو روشن کر دیا۔ اور تمیم داری، ابن ماجہ کی روایت ہے، اول من اسرج فی المساجد تمیم داری، سب سے پہلے روشنی کا بندوبست، ایک جگ میں ان کو کوئی قندیل ملی، اس سے پہلے کھجور کے پتے رات کو جلا کر مسجد میں جلائے جاتے تھے، ان کو کوئی قندیل ملی، وہ قندیل انہوں نے مسجد نبوی میں لگائی۔ تو الاصابہ کے اندر ہے، ابن حجر عسقلانی جو بخاری کا شارح ہے، بخاری کی سب سے بہترین شرح لکھنے والا فتح الباری، یہ ابن حجر عسقلانی شیخ الاسلام، اس نے صحابہ کے اوپر ایک کتاب لکھی، الاصابہ فی معرفت الصحابہ۔ الاصابہ کے اندر لکھا ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ تمیم داری نے
مسجد کو روشن کر دیا تو کیا فرمایا؟ فرمایا نورت الاسلام نور اللہ علیک فی الدنیا والآخرہ، اے تمیم داری تو نے اسلام کو، یہ مساجد اسلام کی نشانیاں ہیں، تو نے مساجد کو، اسلام کو روشن کیا، تو نے یہاں روشنی کا بندوبست کیا، اللہ تیری دنیا بھی روشن کر دے اور آخرت بھی روشن کر دے۔ کتنی بڑی فضیلت۔ تو ہم ایک لائٹ کا بندوبست کر دے، ایک بل کا بندوبست کر لے، پانی کا بندوبست کر لے، آپ کے پانی، یہ خود نماز پڑھ رہے ہیں، اس کی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن آپ کے پانی سے نماز پڑھی، آپ کو ثواب مل گیا۔ آپ کے روشن بلب کے نیچے نماز پڑھی، ثواب مل گیا۔ آپ کے پنکھے کے نیچے نماز پڑھی، ثواب مل گیا۔ آپ کے مصلے پر نماز پڑھی، ثواب مل گیا۔ اس لیے مساجد کیا، یہ روز ہمارے ہاں آتے، وہاں باہر کھڑے بھیک مانگ رہے ہوتے، وہاں 10-20 روپے ہم دے دیتے، تو مسجد کو دیتے ہوئے کیا موت ہمیں ہے۔ اور اخلاق کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب ہم مسجد آ رہے ہیں، لائٹ استعمال کر رہے ہیں، پنکھے استعمال کر رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں ٹیکس ہم حکومت کو دے رہے ہیں، اخلاق کا تقاضا بھی کہ جب یہ استعمال کرے تو کوئی نہ کوئی تعاون کے ساتھ کرے۔ تعاون کا ایک طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت آسان ہے۔ آپ جب بھی جمعہ پڑھنے آئے نا، یہ نیت کر کے آئیں کہ آج جمعے کا جو چندہ چلے گا اس میں کم سے کم 200 روپے دوں گا۔ بہت آسان ہے۔ اگر آپ روزانہ پورا ہفتہ روزانہ 15 روپے بچا کے رکھیں، یہ میری 300-400 کی آج دیہڑی ہے، یہ میری 1000 کی آج دیہڑی ہے، یہ 15 روپے دن کے یہ میں نے الگ کر لیے، انشاءاللہ یہ 15 جمعے کو 200 ہو جائیں گے، تو جب بھی جمعے کا چندہ چلے گا میں اس میں 200 روپے اپنی جیب سے ڈال لوں۔ یہ آپ چند کے 200 یہ مہینے کے 1,00,000 1,50,000 بن جائے گے، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور آپ کو ثواب کا ثواب۔ یہ یعنی ہمارے چائے کے خرچے سے بھی کم ہے۔ میں دارالعلوم رحمانیہ میں پڑھاتا ہوں تو وہاں پہلے گھنٹے میں 2 گھنٹے پڑھاتا ہوں، تو جب جاتا ہوں تو وہاں چائے آتی ہے، تو چائے کا ہفتے کا خرچہ میرا 300 روپے چائے کا، یہ ایک کپ کا بتا رہا ہوں، دن میں تو 3-4 کپ پی دیتا ہوں، تو یہ 200 روپے ہمارے چائے کے خرچے سے بھی کم ہے۔ نیٹ پیکج کے لیے ہمارے پاس پیسے ہیں، نسوار گٹکا پان دن کے 300-400 روپے کے ہم وہ کھا جاتے، اس کے پیسے ہیں، تو اگر ہفتے میں صرف مسجد کے اندر ہم 200 روپے دے دے تو کون سی بڑی بات ہو جائے گی؟ کوئی یہ کم سے کم بتا رہا ہوں، اللہ نے آپ کو توفیق دی 2 لاکھ دے دے، تو اس لیے یہ ہماری مسجد ہے۔ یہ آپ پریشان نہ ہو کہ شاید ہمیں کوئی چندے کا مسئلہ ہے، مولوی صاحب کی تنخواہ کا مسئلہ ہو گیا، مؤذن صاحب کی تنخواہ کا مسئلہ ہو گیا، مدیر بھائی نے کوئی اپنے پکوان کے لیے کوئی مسئلے مسائل ہو گیا، اعظم بھائی کے، یہ ایسی بات آگئی تو میں کر رہا ہوں۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں اللہ آپ کے بغیر بجٹ چلاتا رہے گا جیسے اب چلا رہے، لیکن ایک ہم اس کو اپنی ذمہ داری سمجھے، کمیٹی والوں کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ان کا احسان ہے، یقیناً یہ ان کا احسان ہے کہ وہ کر رہے بغیر تنخواہ کے، تو ہم اس کو اپنی ذمہ داری سمجھے کہ ہم میرے بھائی جیسے وہ بیچارے صبح شام خوار ہو رہے گھوم رہے پھر رہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اگر میرا مال اس میں لگ گیا آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے گا، اور یہاں آپ بینک میں جمع کروائیں گے نا بہت اچھے سے اچھا بینک ہو تو 11% منافع دیتے ہیں، وہ بھی اگر سودی بینک نہ ہو، ورنہ وہ منافع بھی حرام ہے، جبکہ اللہ کے بینک میں آپ جمع کروائیں گے 700% وہ نیکی بڑھ جائے گی۔ کوئی ایسا بینک ہے دنیا میں کوئی اور؟ تو یہ آخرت میں آپ کے کام آئے گا، صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو آج تو چلو، آج تو آپ کا ذہن بنا نہیں بنا، آج تو جتنی آپ کی توفیق ہے، لیکن یہ میری ایک درخواست ہے کہ اگلے ہفتے سے، آج سے آپ طے کر لیں کہ بھئی آج کے 15 روپے یہ جیب میری اسی کام کے لیے 15 روز کے 6-7 دنوں میں 200 سے بھی بڑھ جائیں گے، تو جب آپ مسجد کے اندر آئے چندہ چلے یہ 200 روپے میں نے اس میں ڈال دی۔ اچھا اسی طرح باہر باکس بنے ہوئے، چلو ابھی نہیں، اس کے بعد توفیق مل گئی وہاں ڈال دی۔ یہ باہر جو مانگتے پیشاور ہے، ان کو مت دو، ان میں ثواب نہیں ہوتا، پہلے بھی آپ کو سمجھا چکا ہوں، بلکہ میں تو کہتا ہوں ان کو ڈنڈے مارنے چاہیے، 2-3 دن ڈنڈے مارو گے خود نہیں آئیں گے، سارا گینگ ہوتا ہے نا، ایک کو ڈنڈا پڑے گا وہ پوری برادری کو بتا دے گا میرے بھائی یہاں کے مجھے والے لوگ بڑے خطرناک ہیں، یہاں مت آؤ۔ یہ پیشاور ہے، ان کے پاس ہم سے زیادہ پیسہ ہے، ابھی بھی ان کی جیبیں چیک کرو، 1,00,000 1.5-2 لاکھ ان کی جیبوں سے نکلیں گے آرام سے، پہلے بھی میں قصہ سنا۔ تو یہ ان کو اس کی جگہ مسجدوں کو دو، اس کی جگہ واقعی جو محتاج ہے ان کو دو۔ تو یہ بیچ میں ایک ضمنی بات آ گئی، ایک تو یہ کوشش کریں کہ ہماری مسجد کے اندر خوشبو کا اہتمام، خود بھی خوشبو لگائے، مسجد کے اندر بھی اس کا اہتمام کرے، دیگر آپ کے محلے کی مساجد اس میں اہتمام کرے، اور یہ ہے کہ ان مساجد کے ساتھ کھلے دل کے ساتھ یہ مسجد ہے، کسی اور مسجد کے اندر، کسی اور مدرسے کے اندر آپ تعاون کریں، تو انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ بولو نا یار۔ اور آج جو میں نے آپ کو ایک پیکج بتایا 200 روپے والا، یہ کوئی بڑا پیکج ہے؟ بیکاری بھی آپ جو نا اس دن مجھے بیکاری بھی اب اس دن مجھے ایک نے روکا، بابے نے ایسا ہاتھ اشارہ کہ میں سمجھا لفٹ وغیرہ لے رہا ہوگا، تو ایک پرچی دی کہ میں گونگا ہوں اور 100 روپے مجھے دے دے۔ بیکاری بھی آج کل 100 روپے مانگتا
ہیں تو آپ کو تو ہفتے میں صرف ہم نے 200 روپے کا پیکج دیا ہے، یہ 200 یہ قیامت میں اربوں خربوں کی نیکیاں ہوں گی۔ فرمایا قیامت میں آدمی کو صرف ایک غم ہوگا، صرف ایک غم۔ وہ غم کیا؟ وہ دیکھے گا یہ جو مجھ سے اوپر والے آدمی کو جو مقام ملا نا، اوپر والا جو مجھ سے زیادہ ہائی پروفائل جنتی ہے، اس نے مجھ سے صرف ایک دفعہ زیادہ سبحان اللہ پڑھا ہوا ہے، بس تو یہ مقام اللہ نے دے دیا۔ تو یہی نیکی آپ کے کام آئے گی، یہی مال آپ کا کام آئے گا۔ تیرا مال وہ جو تو نے کھا لیا یا آخرت کے لیے رکھ لیا، جو بچوں کے لیے چھوڑ کر گئے وہ تیرا مال نہیں ہے، وہ بچوں کی عیاشی ہے۔ تو اس لیے اپنی دنیا بھی آپ کی بھلی ہوگی اور آخرت بھی۔ ان مسائل کے ساتھ بھرپور تعاون کریں، اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔